من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہزاروں کروڑوں درود السلام علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج میں اے ٹی سی کے حوالے سے ہمارے بہت سینئر شیخ نواز عزیز صاحب جو ہر دل عزیز بھی ہیں اے ٹی سی میں اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں. انہوں نے لیٹ 60s میں سول ایویشن جوائن کی ہے. اس وقت محکمہ شہری ہوا بازی ہوتا تھا, ڈپارٹمنٹ آف سول ایویشن, اور اس کے بعد یہ اتھارٹی بن گئی 82 میں, تو اس کے بعد یہ اتھارٹی میں آ گئے اور انہوں نے اپنی 50 سال کی عمر میں جب ہوئے تو ریٹائرمنٹ لے لی پہلے قبل از وقت اس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد یہ بیرون ملک باقی تفصیل یہ بتائیں گے. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا انٹرو کا. سر یہ تو بس ایک بہانہ ہے آپ سے ملاقات کا, اور ہمارے جو ریٹائر ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے تو آپ سے وابستگی رہی ہے, کیونکہ ہاٹ لائنیں بھی ہوتی ہیں اسٹیشنوں کے درمیان. اس زمانے میں زیادہ اس پہ بھی فوکس ہوتا تھا. تو اگر نام سے شخصیت سے نہیں جانتے یا چہرے شناسی نہیں ہے تو پس منظر میں نام سے بخوبی واقف ہیں. جی بالکل. تو سر سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ آپ اپنا جو ہے ابتدائی آپ کا لڑکپن اور بچپن کہاں گزرا اور کہاں اپنے ابتدائی تعلیم حاصل کی. میری جو ہائی اسکول ایجوکیشن ہے وہ تو گجرانوالہ اسلامیہ ہائی اسکول میں نے میٹرک پاس کیا. اس کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا اور گریجویشن جو ہے میں نے کراچی یونیورسٹی سے کی. سول ایویشن محکمہ جو ہے جب گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا تو 1957 میں نے جوائن کیا تھا. تو یہ میرا 57 سے لے کے پھر میں نے 1965 تک میں, اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی ایز ایئر ٹریفک کنٹرولر اور پھر ایئر ٹریفک کنٹرولر بن گیا. اس طرح میرا یہ, اور ایئر ٹریفک کنٹرولر میں کافی دیر تک رہا. 1987 میں میں پروموٹ ہوا ایز اپنا کیا نام اس کا کارپوریٹ مینیجر اے ٹی سی میں. جی کارپوریٹ مینیجر. ہاں, اور پھر 87 میں نے میں نے جوائن کیا جب ایک منٹ 57 میں نے جوائن کیا تھا نا. جی جی. اور پھر 1982 میں میری پروموشن ہوئی اور 1987 میں نے پھر ریٹائرمنٹ لے لی. ریٹائرمنٹ آپ نے قبل الوقت لے لی 50 سال کی عمر. جی بالکل. اس کے ساتھ اس سے پہلے آپ کی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی وابستگی رہی ہے لاہور فلائنگ کلب سے, LFC جس زمانے میں ہوتا تھا, تو آپ ادھر انسٹرکٹر بھی رہے. اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں, آپ نے کب جوائن کی ڈیورنگ سروس میں؟ آپ نے 1979 میں نے بیسیکلی جوائن کیا تھا. شروع میں جو انیشلی بات کہہ رہے ہیں آپ اس کو 1987 میں نے جوائن کیا تھا اس میں ایز اے گراؤنڈ انسٹرکٹر لاہور فلائنگ کلب میں, اور پھر میں وہاں تک 3 سال پڑھایا 1982 تک. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہو گئی کراچی. تو جب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر میں دوحہ چلا گیا 87 میں, دوحہ چلا گیا قطر میں. وہاں پہ ایز اے انسٹرکٹر کام کر رہا تھا, جو کہ گلف ریجن میں جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہیں ان کی ٹریننگ دی میں نے ماشاءاللہ. اور پھر 93 میں واپس آ کے میں نے لاہور فلائنگ کلب ایز اے گراؤنڈ انسٹرکٹر جوائن کر لیا, جہاں بعد میں پھر چیف گراؤنڈ انسٹرکٹر بھی ہو گیا. اور 2018 میں نے پھر اس کو خیر بات کہہ دیا. ماشاءاللہ بڑا طویل عرصہ کی آپ کی وابستگی رہی لاہور فلائنگ کلب سے, LFC کے نام سے. تو 25-26 سال تو میرے رہے نا اس میں سول ایویشن کے اندر. اتنے ہی سال میرے وہاں پہ رہے ماشاءاللہ فلائنگ کلب میں. ایویشن کی ایک ویل نون پرسنالٹی ماشاءاللہ شیخ نواز عزیز صاحب. اور اس وقت جو مختلف جو پاکستانی ایئر لائن ہے PIA اور دوسری نجی ایئر لائنز ہیں, ان کے کافی پائلٹ جو ان کے شاگرد ہیں. اور موسٹلی اس زمانے میں لوگ لاہور فلائنگ کلب سے یا پھر ایک پشاور اور کراچی تھا, تو یہ لاہور بھی ایک فیمس جگہ تھی جہاں سے پائلٹ ٹریننگ کرتے تھے. تو سر آپ کے بعد آپ نے ایک آپریشنل ظاہرہ ATC کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, آپ نے شب و روز خدمات انجام دی.
سول ایویشن کے لیے. تو اب تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جی ایم بھی ریٹائر ہو گئے 83 یا 82 میں ان کی انڈکشن ہوئی تھی, تو وہ نہیں جانتے پس منظر کے ڈپارٹمنٹ میں کتنی محدود لمیٹیشن تھی اور وسائل بڑے محدود تھے اور بڑی یعنی کہ گورنمنٹ کے آرڈرز کو بڑا اوبے کرنا پڑتا تھا, جنرل آڈٹ تھے. اور دوسرا اس کو آپ سارا ایکسپلین کریں گے, لوگوں کی بڑی توجہ طلب کام کرتے تھے اور اس کے بعد معاوضے بہت کم تھے اس لحاظ سے, اس کے بارے میں کو بتائیں پس منظر جو تھا ڈپارٹمنٹ محکمہ شہری ہوا بازی. محکمہ ایز اے میٹر آف فیکٹ پرفیکٹلی صحیح کام کر رہا تھا اور اس میں کوئی ایسا کوئی قباحت نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور لوگ بھی پروفیشنل تھے, ٹریننگ بھی پروفیشنل ہوتی تھی. گو ٹریفک کم تھی لیکن وہاں پہ اس زمانے میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی, جیسے ریڈار لگ گیا یا ڈی ایم ای لگ گئی, اور بھی چیزیں آ گئی, آئی این ایس آ گیا, جی پی ایس آ گیا. یہ اس زمانے میں چیزیں نہیں تھیں. ساری ٹریفک جو تھی وہ آپ کی پروسیجر ٹریفک ہوا کرتی تھی. اب تو جو ہے ریڈار کنٹرول ہے, جہازوں کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی, سٹاف بھی بڑھ گیا. اس زمانے میں سٹاف بھی کم ہوتا تھا اور فیسلٹیز بھی محدود تھیں, لیکن فلائٹیں بھی اسی لحاظ سے فلائٹیں بھی کم چلتی تھیں اور بڑی کمفرٹیبل اے ٹی سی چل رہی تھی. نہیں سر, اس میں آپ لوگوں کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے, آپ لوگوں نے بڑی تندہی سے کام کیا, بڑی ذمہ داری سے کاؤ کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھا. اسی کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے پھر 7 دسمبر 1982 کو سول ایویشن اتھارٹی ڈکلیئر کیا. تو آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جتنے نے اتنی دل جمی سے اس کی بنیاد رکھی. 1947 سے جو ادارہ شروع ہوا, تو سر اس کے بعد آپ کی فنون لطیفہ, ادب, کھیل سے بھی آپ کی کوئی دلچسپی رہی ڈیورنگ سروس اور فلائنگ کلب سے وابستگی کے دوران؟ نہیں, اصل میں جہاں تک طرح کا کھیل کود کا وہ تو میں زیادہ اس میں نہیں رہا, لیکن میرا جو تعلق ہے وہ زیادہ تھا ٹیچنگ کی طرف, جو میرا ایک ایپٹیچیوڈ تھا. نتیجہ یہ ہے کہ اسی ایپٹیچیوڈ کی وجہ سے میں آن دی جاب ٹریننگ انسٹرکٹر بھی لگا رہا, اور اس کے بعد میں نے پائلٹس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا. میں خود ایف او فلائٹ آپریشن افسر لائسنس ہولڈر ہوں, اور میں نے پی پی ایل بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد میں نے پھر 79 سے لے کے 82 تک میں پائلٹس کو پڑھاتا رہا فلاور فلائنگ کلب میں. اور پھر دوسرا اسپیل جو میں نے پڑھانے کا شروع کیا 87 سے لے کے 93 تک میں نے دوحہ قطر میں پڑھایا, گلف کنٹریز کے جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہیں ان کو. اور پھر 93 سے لے کے 2018 تک میں نے پڑھایا ان کو, فلائنگ کلب کے پائلٹس کو. مجھے یہ فخر ہے کہ میں لڑکے کو پڑھایا 1982 میں. اس کے بعد وہ پائلٹ ہو گیا پی آئی اے میں, پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا مجھ سے پڑھانے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے پھر اس کو بھی پڑھایا, وہ بھی پی آئی میں, پھر سیکنڈ جنریشن بھی آ گئی, 2 جنریشن میں پڑھا چکا ہوں. ماشاءاللہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے جی آپ کو. اور میرے اپنے خاندان کی بات میں کروں اپنی, تو میں ایک ایویشن میں ہوں. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی ویلفیئر میں ہے بحرین میں, وہ بھی فلائٹ آپریشن میں ہے. چھوٹا بیٹا بھی ایئر لائن میں ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہے, میرا جو گرینڈ سن ہے وہ آج کل فلوریڈا میں ایز اے انسٹرکٹر لگا ہوا ہے. وہ فلائنگ انسٹرکٹر ہے وہاں پہ, وہیں پر اس نے فلائنگ کی اور وہیں پہ وہ جاب میں لگا ہوا ہے. بڑی وابستگی ماشاءاللہ ایویشن سے. تو تین نسلیں ہماری ہیں جو ایویشن کے ساتھ اٹیچ ہیں. بائی دا گریس آف اللہ, الحمدللہ. تو سر یہ بتائیں, آپ پی ٹی وی کے ڈرامے دور میں بڑے مشہور ہوا کرتے تھے, اور لوگ ورثہ وغیرہ اس طرح کی بھی آپ کی کچھ دلچسپیاں تھیں, یا آپ صرف کتاب اور انسٹرکٹرشپ کے علاوہ آپریشنل ڈیوٹیوں کے علاوہ بھی کچھ آپ کے مشاغل تھے؟ نہیں, میں ٹی وی دیکھتے تو ہیں لیکن صرف بہت تھوڑے عرصے کے لیے, کیونکہ ذمہ داریاں زیادہ تھیں, گھریلو ذمہ داری زیادہ تھی, اور کچھ پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا. تو زیادہ توجہ جو میری رہی ہے وہ تعلیم پہ ہی رہی ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں. سر ابھی ہم آپ کو ماضی میں لے جائیں گے جب آپ نے جوائن کیا تھا محکمہ ڈپارٹمنٹ سول ایویشن. تو اس دور کے کوئی ساتھی دوست جن کا آپ نام لینا چاہیں یا جن کی شخصیت سے آپ متاثر ہوئے ڈیورنگ سروس,
ان کا کوئی اگر تذکرہ کر دیں تو رہنمائی ہوگی. میرے لیے جو سب سے زیادہ اہم اور جو ایک جامع شخصیت دیکھی ہے میں نے اور جن کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں وہ ہے ظہیر الدین جسوال صاحب. وہ اگرچہ جب ایڈو آپریٹر بھرتی ہو کے آئے تھے تو وہ میں نے ان کو ٹریننگ کی تھی. بعد میں وہ ان کے وہاں پبلک سروس کمیشن میں سلیکشن ہو گئی تو وہ افسر بن گئے. لیکن جتنا اس کو پورا اعتماد تھا ATC کے اندر, جتنی اس کی پیشنس تھی, جس کا کانفیڈنس تھا, وہ میں نے کسی اور کنٹرولر میں نہیں پایا. بڑا کول مائنڈیڈ اور ایمرجنسی کو جو ڈیل کرنا تھا. ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں کسی جہاز نے ہائی جیک کی کال دی یا SOS سے دے دیا اسے, یا پین جی ہاں مے ڈے کی کال دی تو کنٹرولر کے خواہ کے ہاتھ بھول جاتے ہیں اور اس سے مائک جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں سے, منہ سے بات نہیں نکلتی. ایک سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے, جبکہ ظہیر میں ایسا نہیں تھا. بہت کام کوائٹ آدمی تھا جی. اگر ظہیر الدین جسوال صاحب یہ سن رہے ہوں تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور یہ اعتراف کیا ہے شیخ نواز عزیز صاحب نے بھی. دیکھیں جی وہ ماشاءاللہ پھر کتنی پوسٹ ڈائریکٹر لاہور 2002 یا 3 میں میری یادداشت اگر کام کر رہی ہے, وہ ایز اے ڈائریکٹر لاہور ایئرپورٹ ریٹائر ہوئے. ان کی بڑی خدمات ہے, اللہ ان کو خوش رکھے, صحت مند رکھے, آمین. تو سر یہ اپنے بچوں کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا ہے, اور ماشاءاللہ آپ کی جو 3rd جنریشن آپ کے پوتے ماشاءاللہ غیر ملک میں آسٹریلیا کا آپ نے ذکر کیا کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے پلان کیا تھا کہ ایویشن میں بچوں کو یا پوتوں کو ڈالوں گی, ان کا ٹرینڈ تھا, ذہنی رجحان تھا شروع سے اس طرف؟ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ میں ایویشن میں آیا, مجھے اچھی لگی. میرا جو ایویشن کے اندر آنا ہے وہ تو ایک مجبوری تھی کہ نوکری کرنی ہے کہیں نہ کہیں, وہ تو آ گیا اس کے اندر. جی. لیکن میں اس زمانے, آپ کا بھی مجھے پتا کہ اب صورتحال کیا ہے ATC کے اندر, لیکن جس زمانے میں میں نوکری کرتا تھا, جب نوکری کی میں نے, وہ ایک بہت ہی پرامن اور ایک مطمئن نوکری تھی جس میں کوئی پسوڑی نہیں تھی, پریشانی نہیں تھی. تنخواہیں اگرچہ کم تھی لیکن اس وقت کے لحاظ سے سکون تھا الحمدللہ. تو یہ ہے. تو میری جو بچے میرے جو آئے ہیں یہ میں خود ان کو لے کر آیا ہوں, کیونکہ ان کا ایک مائنڈ تھا. صحیح ہے. نہیں آپ کا ماسٹر فیلڈ میں اتنا تجربہ تھا. جی ہاں. آپ نے ان کو چیلنج کرایا. اب میرے بڑے بیٹے کے پاس بھی FO ہے, چھوٹے بیٹے کے پاس جو ہے وہ FO تو نہیں ہے لیکن PI سے کوالیفائڈ ہے FO کا کورس میں. اور آپ کو یہ سن کے شاید پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 1987 سے, بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات کر لیں اگر ہم, تو 1982 سے بھی پہلے تھوڑی چلے جائیں, 1979 تک اگر چلے جائیں تو 1979 سے لے کر 2016 یا 2018 تک میری لکھی ہوئی کتابیں جو تھیں وہ پارس کو پڑھائی جاتی رہی ہیں. سر یہاں تھوڑی سی آپ کو قطع کلامی معاف کریں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کون کون سی بکس کس پہ آپ نے محنت کی, لکھی, جو شائع ہوئی اور اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا؟ میں نے جی کتابیں جو لکھی ہیں, ایک تو لکھے پہلی بیسک کتاب جو لکھی ہے وہ ہے کمیونیکیشن پروسیجرز کے اوپر. سب سے پہلے جو پائلٹ ہے وہ یہی کتاب آ کے پڑھتا ہے ریڈیو کمیونیکیشن کے اوپر. تو وہ میں نے کتاب لکھی, وہ NX 10 کے اوپر بیس کرتی ہے ایکاؤ کے. نمبر 1 کتاب. پھر نمبر 2 میں نے ایویشن لا فار پائلٹ لکھی. نمبر 3 میں نے فلائٹ نیویگیشن کی کتاب لکھی. یہ تو کہتے ہیں کافی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے. پھر فلائٹ پلاننگ کی کتاب میں نے لکھی. پھر میں نے میٹرولوجی 1 کی کتاب لکھی. پھر میٹرولوجی 2 کی کتاب لکھی. اور پھر آخر میں جو کتاب ہے وہ ہے انسٹرومنٹ فلائٹ پروسیجرز, اس کے اوپر میں نے کتاب لکھی. تو یہ 6-7 کتابیں جو ہے یہ میرے کریڈٹ میں ہے. بڑا صدقہ جاری ATC کے لیے کیا اس لحاظ سے, کیونکہ جب میں نے جوائن کیا تھا 79 میں فلائنگ کلب کو, تو اس زمانے میں کوئی پراپر کتاب نہیں تھی, یا کتابیں جو تھیں ان میں کیا پڑھنا ہے ایز اے CPL ہولڈر کو, کیا پڑھنا ہے ALTP ہولڈر کو, کیا پڑھنا ہے PPL ہولڈر کو, وہ کوئی واضح نہیں تھا. تو میں نے وہ جو میٹیریل ہے وہ کمپائل کیا, کچھ اپنے پاس سے لکھا, اور میں نے پھر ایک کتاب بنا دی جو صرف PPL کے لیے ہوگی, یا جو کتاب جو ہوگی وہ CPL کے لیے ہوگی. ماشاءاللہ.
ATPL کے اوپر میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو یہ میرا ایک تھا. آپ لوگ بالکل آپ پائلٹ کو ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ایز اے چیف انسٹرکٹر, گراؤنڈ چیف انسٹرکٹر, تو آپ نے اس کے لیے کافی کیا اور ان کو یہی مواد چاہیے ہوتا ہے. جب آپ ظاہر ان کو پڑھاتے بھی تو ان کو بڑی مدد ملی ہوگی. جب میں قطر میں گیا تو وہاں جو کتابیں پڑھائی جا رہی تھی تو مجھے پسند نہیں آئی. تو پھر وہاں پہ میرے چیف جو انسٹرکٹر تھے سویڈش کائی بوکیسٹ, ان کو میں نے ایک تجویز پیش کی کہ میں نے کہا میں اپنی کتابیں اگر بنا کر دوں آپ کو, آپ ویٹ کر لیں, اس کو آپ اگر پسند آتی ہیں تو اس کو جو اب جو پڑھا رہے ہیں اس کی آپ نئی کتابیں دے دیتے ہیں. تو میں نے ان کو کتابیں, اپنی پرانی کتابیں جو ہے رالف فرینک والی کتابیں جو میں یہاں پہ دے رہا تھا, محنت کر چکے تھے جس پہ, تو وہ میں نے ان کو پیش کی. انہوں نے کہا جی اس کو امپلیمنٹ کریں آپ. ماشاءاللہ. تو پھر وہاں پہ پھر ان کی سرپرستی کے اندر میری کتابیں نیشنل سطح پہ ریکگنائز کی گئی. پاکستان, کیونکہ میں وہاں پہ نیویگیشن بھی پڑھاتا تھا اور ایئر ٹریفک ATC بھی پڑھاتا تھا. میں نے کہا ایئروڈروم کنٹرول اور اپروچ کنٹرول, چونکہ ریڈار کا میں کوالیفائڈ نہیں تھا تو ریڈار میں نے نہیں وہاں پڑھایا. پروسیجر کنٹرول میں نے پڑھایا. جب سر آپ ہیڈ کوارٹر میں کارپوریٹ مینیجر تھے ATS برانچ میں, تو مجھے یاد ہے آپ لاہور ایئرپورٹ آیا کرتے تھے صبح 10-11 بجے کی فلائٹ 302 یا اس طرح. تو آپ کا بڑا ادھر استقبال ہوتا تھا, نیچے سے مالی سے لے کے سب کوئی گلدستہ لے کے کھڑا ہے. بڑا آپ دل عزیز شخصیت تھی آپ ماشاءاللہ, اور آپ کا مزاح بڑا مشہور ہے. آپ بڑا جوائلی اور ہنس مکھ ماشاءاللہ شخصیت کے مالک ہیں. یہ سر شروع سے آپ کی تربیت میں تھا یا سروس, کیونکہ کہتے ہیں آپریشنل جاب تھوڑی ٹینس ہوتی ہے تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے؟ نہیں, یہ شروع سے ایسی تھی, طبیعت ایسی تھی ماشاءاللہ. لیکن اب وہ جوک وغیرہ کم ہو گیا ذرا. عمر کا تقاضا یہی ہے. اپنے ویورز کو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ شیخ نواز عزیز صاحب نے بھرپور لائف گزاری ماشاءاللہ. پہلے یہ سول ایویشن میں کام کی, آپریشنل ڈیوٹی کی, ہیڈ کوارٹر میں بھی خدمات انجام دی. اس کے بعد پھر یہ فلائنگ کلب سے 25 سال وابستہ رہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو ابھی 5 سال ہی ہوئے ریٹائر ہوئے, کیونکہ 18 تک یہ بتا رہے ہیں 2018 تک فلائنگ کلب میں چیف انسٹرکٹر تھے گراؤنڈ. تو اس کے بعد اب یہ گھر کی لائف کر رہے ہیں, گھر والی زندگی گزار. آپ ان سے پوچھیں کہ ریٹائرمنٹ کی آپ کے کیا مصروفیت ہوتی ہے, کیا آپ کے مشاغل ہیں؟ کچھ نہیں, بس صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ناشتہ خود ہی ناشتہ کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, بس یہی مصروفیت ہے. یا کہ کوئی تھوڑا بہت کام ہوا وہ نکل گئے گھر کے, یا گھر میں یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی پڑھائی والی کوئی چیز پڑھی جائے, تو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی آرٹیکل پڑھ لیا. یہ دیکھیں جی کتنی انہوں نے ایک اہم بات کی ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کتاب سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. اپڈیٹس آتی رہتی ہیں, لیٹسٹ ریسرچ آتی ہے, نئی چیزیں انسٹال ہوتی ہیں, تو اس کو اپڈیٹ تو ابھی ماشاءاللہ یہ ریٹائر ہو چکے ہیں 2 شعبوں سے, ATC اور فلائنگ کلب سے. تو اس کے باوجود ابھی تک ان کی کتاب سے دوستی قائم ہے. یہ علم روشنی ہے. اور یہ نوجوان ATCOs کو میں اس موقع پہ کہوں گا کہ دیکھ لیں کتنے آپ کمیٹڈ ہیں اپنی فیلڈ کے ساتھ اور نئی نالج گین کرنے کے لیے. تو سر اپنے کولیگس بھی آپ کے, کیونکہ زیادہ تر ریٹائر لوگوں کے لیے میں انٹرویو کر رہا ہوں جو ساتھیوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, آپ کے نام سے ماشاءاللہ پورا پاکستان ATC والے جانتے ہیں, تو ان کو میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی ہے کہ جو ATC ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ پروفیشن ہے, اور اس میں آپ کو ایک فخر سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھیل رہے ہیں پائلٹس کے ساتھ, اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اتنی جو جانیں جہاز پہ ہیں جو فلائی کر رہی ہیں اس وقت, ان کی جو سیفٹی ہے وہ آپ کے کندھوں کے اوپر ہے. سو وی مسٹ بی ویری آنیسٹ, وی مسٹ بی ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا جاب, اور اس کو لائٹلی لینا چاہیے. اس پہ پریشر نہیں, آپ ذہن پہ کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, نہ ہی کوئی پینک ہونی چاہیے. بالکل فلی اویئر ہونا چاہیے اپنے کام سے, اور وہ اللہ کی مدد کے ساتھ کام کانفیڈنس سے کریں. یہی میسیج دے رہے ہیں شیخ صاحب نوجوان ہمارے ساتھیوں کو بھی. تو یہاں پر میں ان سے زیادہ چاہوں گا, بہت شکریہ آپ نے سر قیمتی وقت دیا. اللہ آپ کو صحت مند رکھے, توانا رکھے, اور